تعلیم کا یہ دوسرا دور. اب یہ پہلا دور تھا جن کا تعلق حافظے کے ساتھ تھا اور جس میں کون کون سے علوم پڑھائے جاتے تھے؟ علم نحو، معانی، لغت، فقہ، اصول حدیث، تاریخ اور اسماء الرجال. دوسرا دور جو ہے وہ عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، مالا مال ہے. دیکھو دریائے سندھ کے کنارے، اسلام جو ہے دریائے سندھ کے کنارے تک پھیلا ہوا ہے. دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے، پھیلا ہوا ہے، مسلمان ہوتے ہیں لوگ. سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں. عرب کے جو لوگ تھے ان کے سینکڑوں قبیلے وہ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں. بہت سی قومیں دلی ذوق اور شوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہے. وہ لوگ مسلمان تھے نا، جب وہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے تو اپنے عقائد کا انہوں نے پرچار بھی کیا نا، اور اس کی پرچار کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. لیکن اب تک اس وسیع، اس پھیلی ہوئی دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سررشتہ تعلیم ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں. لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ایک مقدس دین اور مذہب کا انتخاب کر رہے ہیں، لیکن پڑھنے اور پڑھانے والے، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ کس طرح ہے؟ بالکل اسی طرح. کوئی یونیورسٹی موجود نہیں، کوئی کالج موجود نہیں، کوئی اسکول موجود نہیں، مدرسہ موجود نہیں. اس کے باوجود تاثیر پائی جاتی ہے، الفاظ میں اور زبان میں تاثیر ہے. عرب والے پرچار کرتے ہیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی جو تعلیمات اور اصول ہیں ان کا پرچار کر رہے ہیں، اور لوگ دڑا دڑ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. مدرسہ نہیں، کالج نہیں، اسکول نہیں. دیکھیں سررشتہ تعلیم TDO یا کوئی ایسا بندہ جو کیا کرے، جو اس سسٹم کو سنبھالے، تعلیمی نظام کو سنبھالے. سررشتہ تعلیم بات ہی نہیں. عرب کی نسلیں حکمران ہیں، پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، مگر حکومت ایسی بے تعلق. لیکن ان کی حکومت کس طرح ہے؟ بے تعلق ہے اور اوپری ہے، بے معنی ہے. وہ توجہ اور دھیان نہیں بڑھاتے حکومت کی طرف کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن، تہذیب، تمدن، طرز معاشرت، زندگی گزارنے کے اصول پر فاتح قوم یعنی عرب جو نسل ہے اس کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں، چندہ کچھ بھی نہیں پڑ سکتا. تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے. جتنے بھی علوم اس زمانے میں پڑھائے جاتے تھے تو وہ اس پر سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ عربی زبان کا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان پڑھاتے ہیں، مسلمان حکومت کر رہے ہیں نا، ساری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں. تعلیم و تعلم کا سسٹم یا سلسلہ جو ہے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، لہذا عربی زبان کا مہر اس پر ثبت ہے، اثرات ہے. ان سب باتوں پر دیکھو مطلب کیا؟ ان سب باتوں کے علاوہ کہ علوم و فنون کس تیزی اور وسعت سے بڑھتے جاتے ہیں، ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مرو، دیکھو علاقوں کے نام بتا رہے ہیں، مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام اور اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے، آوازوں سے گونج اٹھا ہے.
لرز رہا ہے، مطلب یہ سارے جتنے علاقوں کا یا شہروں کا یا ممالک کا نام لیا گیا، یہاں تک اسلام جو ہے وہ پھیل چکا ہے۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مکتب یا مدرسوں کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہوا، مدرسے بنا دیے گئے، مکتب قائم ہے، مدرسے قائم ہیں، جن میں سلطنت یعنی بادشاہت کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ کسی بادشاہ نے، کسی وزیر نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا۔ کس نے بنائے؟ عوام نے، علماء نے، معلمین نے بنائی۔ اور جو آج کل کے تحصیلی مدارس سے زیادہ مفید اور فیاض ہے، آج کل ہمارے جو مدرسے ہیں، جو کالج کا سسٹم ہے، یونیورسٹی کا، مدرسے کا، خانقاہ کا، تو اس سے وہ سسٹم زیادہ مفید، فائدہ مند اور فیاض یعنی سخی ہوتا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل صحاوت نہیں پائی جاتی، مفید نہیں ہے۔ مفید اس لیے نہیں کہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں انہوں نے خود نہیں پڑھا ہے، وہ خود نہیں سمجھتے، تو وہ آپ کو کس طرح فائدہ پہنچائیں گے؟ اور فیاض سخی نہیں ہے، ہم میں سخاوت نہیں ہے۔ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں تو وہ ہم آپ کو نہیں پڑھاتے، تاکہ اگر آپ نے سیکھ لیا، وہ مثال کے طور پر میں نے ایک سوال ایسا سیکھا ہے جو ایک قیمتی اور امپورٹنٹ سوال ہے، اگر میں نے اس کا جواب آپ کو بتا دیا تو میں یہ سوچوں گا کہ یہ بندہ پھر کیا کرے گا، اس کے پاس نالج آ جائے گی، یہ تو قرنیت کا شکار ہو جائے گا، پھر یہ کہے گا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ لہذا اساتذہ یہ بھی کرتے ہیں، ہمارے اپنے دوست ہوتے ہیں، اگر کسی ٹاپک کے حوالے سے ان کا مطالعہ یا اسٹڈی ہوتی ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، یار اس کے حوالے سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ نہیں یار مجھے تو نہیں آتا، ورنہ اسے وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن سخی یا سخاوت کیا ہے؟ کوئی بندہ علم میں سخی یا سخاوت کا شکار نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس بندے نے اگر فری میں یہ سیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پرانا سسٹم اس سے اچھا تھا، بہتر تھا۔ اوسط جس میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو، یا درمیان میں، مڈل کلاس۔ اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یعنی تعلیم کے حصول حاصل کرنے کے لیے مسجدوں کے صحن برآمدے، خانقاہوں کے حجرے، خانقاہ جو پیر صاحبان یا مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کی اپنی ہی جو حجرے ہوتے ہیں گھروں کے علاوہ، علماء کے ذاتی مکانات ہیں جہاں پر یہ پڑھائے جاتے تھے یہ علوم، لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں، بے تکلف سیدھے سادے عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالیشان قصر و ایوان محلات میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز یعنی شروعات میں اس غرض یعنی مطلب اور مقصد سے تعمیر ہوئے کہ اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں ہم لوگوں کو پڑھائیں گے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی۔ 5ویں صدی میں عمارات اور محلات بنائے گئے تھے، خاص اس مقصد کے حصول کے لیے کہ اس میں بچوں کی تربیت ہوگی، کفالت ہوگی، ان کو پڑھایا جائے گا، لیکن ان سے وہ کام نہیں لیا گیا، وہ فیل ہو گئی۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ آج کل جو علماء کے حجرے ہیں، ذاتی مکانات ہیں، ان میں جو کچھ وہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ سخی اور فیاض نکلے ان محلات سے۔ اگرچہ اس وقت اس زمانے کا کوئی رجسٹر موجود نہیں کہ ہم آپ کو بتا دیں، واضح کر دیں، جس سے ہم حساب کتاب لگا لیں کہ فیصدی یعنی پرسنٹیج کتنے آدمی تعلیم یافتہ تھے اس زمانے میں، ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے، رجسٹر موجود نہیں ہے، ہزاروں سال کی بات ہو رہی ہے، تو رجسٹر موجود نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کتنے فیصد لوگ جو ہے وہ اس وقت تعلیم یافتہ تھے۔ لیکن تذکرہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کا ذکر موجود ہو، تذکرہ ذکر سے نکلا ہے،
جس میں لوگوں کا ذکر موجود ہو. تراجم وہ کتابیں جو کیا ہے جس میں ٹرانسلیشن موجود ہے, جو مختلف زبانوں کی ٹرانسلیشن یا ترجمہ اس میں موجود ہے. وہ اسماء الرجال طبقات کے سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں. رجسٹرڈ موجود نہیں, لیکن یہ تذکرے کی کتابیں, تراجم, اسماء الرجال, طبقات وغیرہ جو ہے ان کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سسٹم یا نظام کس طرح تھا. اگرچہ متواتر انقلابات, متواتر مسلسل انقلابات, تبدیلیاں, لوگوں نے حملے کیے, لوگ حملے کرتے رہے نا, ممالک پر قابض ہوتے رہے, فاتح اور مفتوح کا سلسلہ جو ہے وہ رواں دواں تھا. تو مسلسل انقلابات, تخت گاہوں کی بربادی, سلطنتوں بادشاہتوں کی بربادی. جب ایک بادشاہ جو ہے وہ دوسرے ملک پر فاتح ہو جاتا تو اس کو شکست دے دینا, سارے ملک کو نیست و نابود کرتا نا, ساری بادشاہت کو. تو تخت گاہوں کی بربادی, اسپین کی تباہی, تاتار کی عام غارت گری. تاتار چنگیز خان, انہوں نے کیا کیا تھا؟ غارت گری, لوٹ مچائی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ ہزاروں میں ایک بھی نہیں ہے. یہ کتابیں بھی موجود ہوتی, لیکن جو موجود نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف سلاطین ہیں جنہوں نے مختلف ممالک پر حملے کیے اور وہ ساری علمی کتابیں نیست و نابود کر دی, تباہ کر دی. اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں مشہور شخصیات کی صورت زمانے کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں. تاہم ہر عہد یعنی زمانے میں ہم سینکڑوں ماہرین, لیکن اس کے باوجود ہر زمانے میں ہم سینکڑوں ماہرین, ماہر کی جمع ہے, اور مجتہدین, اجتہاد کرنے والے, جدوجہد کرنے والے, کوشش کرنے والے. مجتہدین فن جو اپنے فن کے فنکار تھے, کوشش کرنے والے تھے, ان کا نشان دے سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہر زمانے میں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ موجود تھے, مشہور تھے اپنے فن میں, اور ان کا حوالہ ہم دے سکتے ہیں. صرف ہم اثر اور ہم وطن, ہم اثر ہم زمانہ, آپ سارے ہم اثر ہے, ایک ہی زمانے میں جی رہے ہیں, اور ہم وطن ایک ہی ملک پاکستان میں جی رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کو ہم اثر بھی کہتے ہیں اور ہم وطن بھی. اہل کمال, کمال والے فنکار, ماہرین کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں. جلدیں کس سے؟ جب ایک کتاب طویل ہو جائے تو وہ جلدوں میں پھر شائع ہوتی ہے, اس کے پھر مختلف حصے آتے ہیں کتابی صورت میں, تو وہ جلد تیار ہو سکتی ہیں.